سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو زيد التميمي عن أبي قبيل أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف على أمتي اثنتين: القرآن واللبن. أما اللبن فيتبعون الزيف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلاة. أما القرآن فيتعلمه المنافقون ويجادلون به المؤمنين. رواه عن حسن بن موسى عن ابن لهية حدثنا أبو قبيل عن عقبة به مرفوعا بنحوه تفرد به. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ روایت مبارک نقل فرمائی ہے کہ عقبہ بن عامر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی اخاف علی امتی اثنتین. فرمایا مجھے اپنی امت پہ دو باتوں کے بارے میں بہت ڈر ہے، ایک قرآن اور دوسرا فرمایا لبن. لبن سے کیا مراد ہے کہ لوگ جھوٹ کے پیچھے چلیں گے، یتبعون الشہوات، شہوات کے پیچھے بھاگیں گے، ویترکون الصلاۃ، اور نمازوں کو چھوڑ ڈالیں گے. حضور نے فرمایا یہ بھی مجھے بہت بڑا خوف ہے اپنی امت پہ کہ وہ بس کھانا پینا، جھوٹ، شہوت، زنا، حرام کاریوں میں پڑ جائیں گے. اور دوسرا مجھے خوف اس بات سے ہے کہ قرآن پاک کو بعض منافق علم حاصل کریں گے، ہوں گے منافق لیکن قرآن کا علم پڑھیں گے. کیوں؟ وَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنوں سے جھگڑ سکیں. وہ اس لیے قرآن پڑھیں گے کہ ہم مسلمانوں کو پریشان کریں، ہم قرآن پہ اعتراض کریں اور قرآن پاک میں شبہات نکالیں اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو پریشانی میں ڈالیں. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہدی بہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت گمراہ ہو جاتے ہیں. کیا مانا؟ جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو سمجھا اور قرآن پاک کو مصادر اصلیہ یعنی صحابہ کے ذریعے سے حاصل کیا، وہ تو کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے قرآن پاک کو تو پڑھا لیکن اپنے عقل کو لڑایا، اپنے عقل کے تابع کر دیا اور قرآن پاک میں نئی نئی باتیں نکال کے امت کو فتنوں میں مبتلا کر دیا، تو قرآن پاک جو ہے ایک ایسی چیز ہے
کہ اگر نیت صحیح ہے تو ہدایت ملتی ہے، اور اگر نیت ہی خراب ہے تو بندہ اور زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا لبن بظاہر تو دودھ کو کہتے ہیں، لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی یعنی ان کھانے پینے کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا، شہوات و لذات میں مبتلا ہو جائے گا، اور حقیقت سے اور ہدایت سے دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی قرآن اسی لیے دعا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ قرآن پڑھ رہا ہے، مومن ہے، نماز پڑھ رہا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ ثابت قدم فرما، ہدایت پہ ہمیں ہمیشہ رکھ۔ کیوں ہو سکتا ہے بھٹکنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہیں وہ اللہ کی شان کے مطابق انگلیوں کے اندر ہیں، وہ جدھر چاہیں پھیر دیں، چاہیں تو ہدایت عطا فرمائیں اور چاہیں تو آدمی کو گمراہی میں ڈال دیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی قرآن پڑھے، نماز پڑھے تو شکر کرے اللہ کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت بخشی، تو نے مجھے تعلیم دی، تو نے مجھے قرآن پاک نصیب فرمایا، اور تو نے مجھے ہدایت پہ رکھا، یہ تیرا کرم ہے۔ ورنہ انسان کیا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے علم والے، لیکن بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ کتنے معتزلہ کے فرقے ہیں، کرامیہ ہیں، قدریہ ہیں، مشبہہ ہیں، اسی طرح روافض ہیں، خوارج ہیں، بڑے بڑے علم والے لوگ، ان کے پاس بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے مؤرخین، لیکن گمراہی میں پڑ گئے۔ تو ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پڑھیں لیکن قرآن والوں سے پڑھیں، قرآن پڑھیں لیکن مصادر اصلیہ کیا معنی؟ قرآن کی تفسیر کس نے بیان کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں نا کیسے دنیا میں فتنے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو قرآن مانتے ہیں، ہم تو اہل قرآن ہیں، لیکن حدیث کو نہیں مانتے، تو کافر ہو گئے، کیونکہ جب حدیث کو نہیں مانیں گے تو قرآن سمجھیں گے کیا؟ یعنی جس پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن پڑھایا ہے، قرآن سکھایا ہے، اگر اس کی بظاہر کتنا اچھا دعویٰ ہے کہ جی ہم تو اہل قرآن ہیں، لیکن انجام کیا ہے کہ کافر ہیں۔ کیونکہ اگر صرف قرآن کو سمجھنا ہو تو پھر تو آپ نماز ہی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے۔ سارے قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 رکعتیں؟ سارے قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ سونا ہو تو کتنا ہو، چاندی ہو تو کتنا ہو، بکریاں ہوں تو کتنا ہوں، بھینسیں ہوں تو کتنا ہوں، اونٹ ہوں تو کتنا ہوں؟ تو قرآن میں حکم ہے بس زکوٰۃ دو، لیکن نصاب زکوٰۃ کا ذکر جو ہے وہ تو قرآن پاک میں نہیں۔ اسی لیے قرآن میں تو حکم ہے کہ بھی صبح سے لے کر شام تک جو ہے روزہ رکھنا ہے، باقی اس کی تفصیلات، روزے کے احکامات، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے مستحبات، اور پھر کون سی چیزیں مفطرات ہیں روزے کو توڑنے والی، یہ ساری تفصیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں نعرہ تو بڑا اچھا ہے کہ جی کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، اسی طرح جو آدمی ہر بات میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اس بارے میں حدیث ہوتی ہے، یہ بات بھی درست نہیں۔ جیسے قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آ سکتا، حدیث بغیر صحابہ کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ جب تک کہ ہمیں صحابہ نہیں بتلائیں گے کہ حضور کا یہ فرمان کس مقام پہ تھا، اس کا سبب کیا تھا، یہ حکم کب جاری ہوا، پہلا حکم کیا تھا، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، تو اس لیے اسی راستے میں آدمی چلے کہ آدمی علماء سے قرآن پڑھے، علماء نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، حتیٰ کہ سند پہنچے صحابہ تک، صحابہ نے حضور سے پڑھا اور حضور نے اللہ سے پڑھا، تو پھر تو بندہ راستے پہ رہے گا، ورنہ پھر تو بھٹکتا ہی چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اے خسرانا، یعنی جب وہ نمازوں کے ضائع کرنے والے
شہوات کے پیچھے. شہوات کا معنی ہوتا ہے اصل میں شہوت، کھانے کی بھی شہوت، پینے کی بھی شہوت، عورت کی بھی شہوت. یہ سب شہوات ہیں. معقولات میں، مشروبات میں، مطروبات میں، سب چیزوں میں لفظ عام ہے. کہ وہ گھاٹے میں پڑیں گے. وقال قتادہ وسوف يلقون غيا شرا وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن اسحاق النبي اسحاق السبعي النبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فسوف يلقون غيا قال واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. انہوں نے فرمایا کہ غیہ جو ہے دراصل جہنم میں ایک مقام ہے. جہنم میں ایک وادی ہے جو بہت گہری ہے اور وہاں کے مطعومات جو ہیں وہ بڑے خبیث ہیں. تو جو لوگ شہوات کے پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو اسی وادی جہنم میں ڈالا جائے گا. وقال الأعمش عن زياد عن أبي أياد في قوله فسوف يلقون غيا قال غيا واد في جهنم کہ غین جو ہے جہنم کی ایک وادی ہے. من کیہ ودم اس میں کیا ہوگا؟ زخمیوں سے خون نکلنے والا اور پیپ نکلنے والی وہی پلائی جائے گا. وقال الامام ابو جعفر بن جریر حدثني عباس بن ابي طالب قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا شرقي بن قدامة عن لقمان بن عامر الخزاعي قال جئت ابا امامة صدي بن اجلان الباهلي فقلت حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بطعام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن صخرة ذات 10 أواكن قذف بها من شفير جهنم ما بلغت كعرها 50 خريفا ثم تنتهي إلى غي وآصاب. قال قلت ما غي وآصاب؟ قال بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما سديد أهل النار وهم اللذان ذكرهم الله في كتابه يدعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. اب جناب فرماتی ہیں کہ ہم ابا امامہ کی خدمت میں آئے اور ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا حدثنا حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کوئی حدیث سناؤ جو تم نے حضور پاک سے سنی ہو. فدا بطعام آپ نے پہلے کھانے کا حکم دیا، کھانا طلب فرمایا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایک پتھر جس کا وزن 10 چھٹانک کا ہو اس کو جہنم کے کنارے سے گرایا جائے 50 سال میں جا کے نیچے مشکل سے پہنچے گا. یعنی اتنی گہری جہنم اللہ معاف. ثم تنتہی الی غی وآثام اور اس کے بعد پھر وہ مقام غی و آثام پہ پہنچے گا. قلت ما غی وآثام ہم نے پوچھا کہ وہ غی اور آثام کیا چیز ہے؟ فرمایا بئران فی نار جہنم وہ جہنم کے اندر 2 کنویں ہیں جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ بہ کے جمع ہوگی. وهم اللذان ذکرهم اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ اور اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیا. فرمایا یہ وہ غی ہے، یہ وہ جہنم ہے اور یہ وہ جہنم کے کنویں ہیں جہاں اللہ معاف کرے زخمیوں کی پیپ اور خون جمع ہوں گے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اللہ نے دوسری جگہ مومنین کی صفتیں بیان فرمائی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. مومنوں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی غیر سے مدد نہیں مانگتے، کسی غیر کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے، کسی غیر کے آگے سجدہ نہیں کرتے،
کسی غیر کی منت منوتی نظر نیاز نہیں چڑھاتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں. یہ مومن کی صفت ہی نہیں کہ بے گناہ انسانوں کو مار ڈالے، بے گناہوں کو قتل کر دے، بے گناہوں کے قتل کا ذریعہ بن جائے. یہ تو مومن کی صفت ہی نہیں. ولا یزنون، اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے. تو زنا کرنا یہ بھی کافروں کی صفت ہے، منافقوں کی صفت ہے. ایمان والے جو ہیں وہ زنا سے بعید ہوتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو آدمی کرے یعنی قتل کرے یا شرک کرے یا زنا کرے اس کو بھی اثامن اسی جہنم کے کنویں میں ڈالا جائے گا. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملغی والآثام، غی اور آثام کیا فرمایا؟ فئران فی نار جہنم، وہ دو کنویں ہیں جہنم کے اندر. تو جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو بھی وہیں ڈالا جائے گا. لیکن حدیث غریب مرفوع منکرونی حدیث اس میں غرابت بھی ہے اور اس کو مرفوع کہنا جو ہے صحیح نہیں ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اب دیکھیں اللہ پاک نے یہاں تحدید بیان کی ہے، وعید بیان کی، وہاں اپنے بندوں کے لیے رستہ بھی رکھا ہے کہ نکلے تو کیسے نکلے. فرمایا اگر کوئی گناہوں میں پڑ گیا ہے تو حل ہے الا من تاب، توبہ کرے. لیکن یاد رکھو کہ توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف زبان سے توبہ توبہ لاکھ توبہ کروڑ توبہ 10 کروڑ توبہ، یہ کوئی فائدہ نہیں. توبہ کا معنی ہوتا ہے الاقلاع والذنب، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. والندم علی ما فعل، اور اس گناہ پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں برباد ہو گیا. والعزم علی اللہ یعود الیہ، اور ارادہ کرے کہ پھر کبھی میں اس گناہ کی طرف نہیں آؤں گا. یہ 3 شرطیں ہوں تو تب توبہ ہوتی ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ، چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ یا اللہ، اور زبانی کلامی اور چھوٹے گناہ جیب میں ڈال کے کھڑا ہوا ہے. یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ استہزاء ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات. توبہ کا تو معنی ہی یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے اور ندامت ہو، ایسے معلوم ہو کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، اور اس کے بعد دل میں عزم کر لے کہ میں کبھی پھر یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ توبہ ہے. اور یہ توبہ ایسی چیز ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. میرے آقا نے فرمایا کہ جب آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو ایسے مٹا دیتے ہیں کہ جیسے کبھی اس نے گناہ کیا نہیں تھا. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب گناہگار توبہ کرتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ خوش ہوتے ہیں بندے کی توبہ سے. اور اللہ فرماتے ہیں ملائکتی، میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، ان عبدی علم ان له ربا یغفر الذنوب، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی سردار ہے معاف کرنے والا، تبھی تو میرے دروازے پہ گرا ہے نا. اور میں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیے ہیں. اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے نامہ اعمال سے بھی مٹا ڈالو، اب فرشتے بھی نہ پڑھیں کہ میرے بندے نے کبھی گناہ کیا تھا، تو میں اب مٹا دو، بس ہم نے معاف کر دیا. اس لیے سچے دل سے توبہ کر لو. توبہ کا کوئی پتہ نہیں موت و حیات کا. اور توبہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ما لم یغرغر، اور جب بندے کو سکرات الموت میں آئے گا اور پانی اندر نہیں جاتا بلکہ غرغر کر کے باہر نکل آتا ہے پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اسی طرح جب عذاب نازل ہو جائے پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے دیکھیں کہ فرعون نے توبہ تو کی
ندامت کی آمنت برب موسیٰ و ہارون. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین. اللہ نے فرمایا بدبخت اب تجھے توبہ یاد آئی جب میرے عذاب نے پکڑ لیا. یاد رکھو آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے طاقت جواب دے جاتی ہے اور گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو گھر سے، بس ہر وقت کھانستا ہوا بیٹھا ہوا. اس وقت جو توبہ کرو تو کیا فائدہ؟ وہ تو پھر تم نہ بھی کرو تو خود بخود توبہ ہے نا جی. جب بندہ بڈھا ہو گیا اس کے بعد کیا ہے، جب لڑکیاں کہیں چاچا جا رہا ہے دادا بابا تو تم تو خود بخود نیک ہونا. توبہ وہ ہے کہ جوانی میں توبہ کرو، طاقت ہے، حسن ہے، جمال ہے، کشش ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، حسن بلا رہا ہے، شیطان ننگا ناچ رہا ہو، کہتا ہے انی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. توبہ کا معنی یہ ہے، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرو، طاقت ہو توبہ کرو، صحت ہو توبہ کرو. جب آزاد جواب سے گئے، جب بندہ بوڑھا ہو گیا، گھر والے تنگ آ گئے، پھر تہجد پڑھو گے اور کیا کرو گے؟ جی جب گھر والے تنگ آئے ہوئے ہوں، وہ 2 گھنٹے پہلے ٹائم بتا رہے ہوں، دادا جی وقت ہو گیا مسجد کا، دفعہ ہو، نکل کھاں کر رہا ہے یار. پھر تو ہر آدمی ماشاءاللہ مسجد میں ہوتا ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ بھی جانتا ہے نا کہ تم نے کب توبہ کی. اس لیے توبہ کا بڑا مقام اور شرط. اچھا توبہ کی دلیل کیا؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا. اگر ایمان نہ ہو تو کافر کی توبہ کچھ نہیں. اچھا ایمان تو ہے، توبہ بھی ہے، لیکن عمل نہیں بدلے. ماشاءاللہ عمرے پہ آیا تھا، 2 ڈبیاں سگریٹ پیتا تھا، عمرے کے بعد 3 ڈبی شروع کر دی. پہلے دیسی پیتا تھا، بلیتی پیتا. پہلے بیچارہ عام دیسی بلیڈ سے شیو کرتا تھا، اب انگلش سیفٹیاں اور بلیڈ لے کے اچھی طرح شیو کر رہا ہے. سمجھو آنا جانا بیکار ہے، کوئی مطلب نہیں. جیسے بدھو گھر سے آئے تھے اسی طرح گھر چلے گئے بس. اگر عمرے کے بعد تیری انقلاب آیا ہے عمل میں، سمجھو کہ میرا عمرہ منظور ہو گیا. اور اگر عمل نہیں بدلے ہیں تو بس وہ پھر یہ سمجھو بھی آئے تھے خیر ہے، کر لی بس. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. بعض علماء نے فرمایا توبہ کا ذکر پہلے، ایمان کا بعد میں. وجہ یہ ہے کہ کفر سے بھی توبہ کرے تو اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اگر شرک سے بھی توبہ کرے، ساری زندگی کفر میں گزر جائے، سچی توبہ کرو، کلمہ پڑھو، اللہ فرماتے سارے گناہ معاف. وہاں تو دروازہ کھلا ہوا ہے نا، پر اللہ ہمیں بھی توفیق دینا. اور اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس کے بعد اچھے عمل ہو. معلوم ہوا کہ اب توبہ قبول ہوئی ہے. دیکھو نا، آپ نے بیج ڈالا ہے، اب نکلے تو پتہ لگے نا کہ بیج ہمارا کام آیا کہ نہیں آیا. اب اس میں جب شاخ کھڑی ہو، لے لہائے، پھول بنے، باغ بنے، درخت بنے تو معلوم ہوا بیج بھی اچھا تھا، زمین بھی اچھی تھی، پانی بھی وقت میں لگا ہے تو اس سے پھل نکلا ہے. اسی طرح توبہ کے بعد اگر تیرے اندر تبدیلی آئی ہے، تیری صورت میں، تیری سیرت میں، تیرے اقوال میں، تیرے افعال میں، تیرے اعمال میں، اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جب نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ہو تو سمجھو کہ پہلی نیکی قبول ہو گئی ہے. اگر نیکی کے بعد گناہ ہو تو سمجھو کہ پہلی نیکی بھی مردود ہو گئی ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
اللہ نے فرمایا وہی لوگ ہیں جن کو میں جنت میں داخل کروں گا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی رحمت فرما. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. یا اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے. اور تیرا فیصلہ ہے کہ تیری رحمت کے بغیر تو جنت مل نہیں سکتی. میرا اللہ عملوں سے تو آپ نہیں پہنچتے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. اب مفسر فرماتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّوْبَةَ تُجِبُّ مَا قَبْلَهَا. کہ توبہ جو ہے اس سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الطَّائِبِينَ ذَنبِكَ مَن لَّا ذَنبَ لَهُ. جب گناہ گار توبہ کرتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہیں تھا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ التَّائِبُونَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي يَعْمَلُونَ شَيْئًا فَلَا يُقْبَلُ بِمَا عَمِلُوهُ قَبْلَهَا وَيُنقَصُ مِمَّا عَمِلُوهُ بَعْدَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ ذَهَبَ حَسْرًا وَتَرَكَ نَسِيًّا وَذَهَبَ مَجَّانًا كَرَمًا كَرِيمًا وَإِذْمٍ الْحَلِيمِ. اب اللہ نے فرمایا کہ جنت بھی دوں گا وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. اور ان پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. کیا مانا کہ جب توبہ سے میں نے گناہ معاف کر دیے تو ایک ہوا ہے نا جس نے گناہ نہیں کیے جنت میں کیا. ایک ہے گناہ تو کیے لیکن توبہ کی. اللہ فرماتا ہے پچھلے گناہوں کی وجہ سے کوئی کمی کر دے کمی شمی نہیں کریں گے. ہم اس کو بھی جنت میں پورے مرتبے عطا فرمائیں گے. ذرے کے برابر بھی نقص نہیں دیں گے. اس کے سابقہ اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کمی کر دیں درجات میں فرمایا بالکل. اس لیے یہ توبہ کرنے والوں کے اعمال میں سے کوئی چیز نہیں گھٹائی جائے گی اور نہ اس کے جو پہلے عمل تھے ان کو. کیوں جو پہلے گناہ تھے وہ توبہ سے ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. یہ اللہ کا کرم ہے کریم کا, یہ حلم ہے حلیم کا کہ ساری زندگی نافرمانی کرو ایک دفعہ سچی توبہ کرو تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وَهَذَا الْإِسْتِثْنَاءُ هَٰؤُنَا كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو لا يدعون مع اللہ یعنی اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کریں گے. کیا مانا؟ یعنی اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی قبروں پہ سجدہ بھی کرتے ہیں, اللہ کو بھی پکارتے ہیں, کبھی غیروں کو بھی پکارتے ہیں, اللہ کی نظر نیاز بھی دیتے ہیں, کبھی پیروں فقیروں کی بھی نظر نیاز دیتے ہیں. یہ مانا ہے مع اللہ, اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں, کسی اور کو معبود بناتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور کسی کو قتل نہیں کرتے. ہاں اگر قاتل ہے تو قتل ہوگا لیکن وہ بھی حکومت قتل کرے گی, ہر بندہ نہیں کرے گا. اگر وہ زانی ہے شادی شدہ ہے تو رجم ہوگا لیکن حکومت رجم کرے گی, محکمہ رجم کرے گا, قاضی فیصلہ کرے گا. فلا یظنون. اور آخر میں اللہ فرماتے وکان اللہ غفور الرحیم. لیکن جو سچی توبہ کر دے اللہ بخشنے والے ہیں, اللہ بھی مہربانی فرمانے والے ہیں, اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب دیکھو بندے نے گناہ کیے, کوئی مقدمہ نہیں بنا, پکڑا نہیں گیا, سزا نہیں ہوئی, لیکن اللہ تو جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا جب تم میرے آگے سچے دل سے توبہ کر دو گے تو میں یہ گناہ بھی سارے مٹا دوں گا. اللہ تبارک جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. اللہ نے فرمایا الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن. اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والوں کو میں جس جنت میں داخل کروں گا وہ کیا ہے؟ جنات عدن. اللہ کے پاس کئی جنتیں ہیں. جنت الفردوس
جنت الخلد، جنت المأوا، جنت العدن، کئی جنات ہیں اللہ کے ہاں۔ فرمایا جنات عدن، عدن مانا اقامت، وہ جنات، وہ باغات جو اللہ نے مومنوں کے رہنے کے لیے تیار کیے ہیں۔ وعد الرحمن عبادہ بغیر الغیب، یہ من الغیب الذی یؤمن بہ، اور یہ وہ جنت کے باغ ہیں جس پہ مومن ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کے وعدے پہ ایمان ہے۔ وذالک لشدۃ ایمانہم وقوۃ ایمانہم، کیونکہ میرے بندوں کا ایمان قوی ہے، یقین پکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ جنت دیں گے۔ انہ کان وعدہ ماتیا، تاکید انتظار کا ثبوت اسقاری بنا لائے حلویات ابدلہ، اللہ کا وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آنے والا ہے، کیونکہ قیامت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، اور ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے، جانے والی چیز جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں دنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیچھ دے کے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ کل آت فہو قریب، ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ مومن کا یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتے اور نہ کبھی اپنے وعدے کو بدلتے ہیں۔ جیسے فرمایا کان وعدہ مفعولا کائنا لا محالۃ، اللہ کا وعدہ ہر حال میں سچا ہے، ہو کے رہے گا۔ یہاں بھی فرمایا ان وعدہ کان ماضیا، ماضیا مانا العباد الصائرون الیہ وسیاتونہا، بعض علماء نے فرمایا ماضیا بمانا آتیا، کہ وَأَتَيْتُ عَلَىٰ 50 سَنَةً كِلَاهُمَا بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے تم جنت میں پہنچو یا وہ تیرے قریب آئے، بات تو ایک ہے۔ یہ محاورات عرب میں بھی کہتے ہیں اتت علیہ 50 سنہ، مجھ پہ 50 سال آئے، یا کہتے ہیں اتیت علی 50 سنة، میں اب 50 سال کا ہو گیا، تو بات تو ایک ہی ہے نا۔ ان وعدہ کان ماضیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ ہر حال میں پورا ہونے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، اس میں کبھی شک نہیں ہوتا، کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ اللہم ارزقنا الجنۃ الفردوس الاعلی، واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عالم ہیں پاکستان سے آئے حج پر، اپنی والدہ کو بھی ساتھ لائے، لیکن وہ حرم میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے محروم کر دیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو آدمی مکے میں پہنچنے کے بعد دریائے رحمت پہ آنے کے بعد بھی پانی سے معروم اور پیاسا مر جائے تو اللہ کا عذاب ہے، اور کیا کہہ سکتا ہے۔ باقی یہ عقیدہ رکھنا کہ ائمہ حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز تو کافر کے پیچھے نہیں ہوتی نا، مسلمان کے پیچھے تو نماز ہوتی ہے، اس کا معنی کہ ان کے عقیدے میں یہ کافر ہے۔ تو عقیدہ کیا بنا کہ خدا کے کعبے میں بھی کافر، محمد کے روضے میں بھی کافر، صرف 11ویں والوں کے پاس مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
دعا کریں کہ اللہ ہدایت۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں ایک فیصلہ کر دیا ہے نا جی کہ مشرک پلید ہوتا ہے وہ مسجد الحرام میں داخل نہ ہو، حتیٰ کہ حضور نے اعلان فرما دیا کہ بھئی اتنی مہلت ہے کہ اپنا 4 مہینے کے لیے یا جتنے تک تمہارا معاہدہ ہے اس کے بعد جتنے مشرک ہیں حرم سے نکل جائیں۔ تو اب بھی اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ سچا ہے کہ آدمی لاکھ مسلمان بن جائے، لیکن اگر اندر کوئی بیماری شرک والی کھڑی ہے نا، خدا مکے میں آنے کے بعد بھی جماعت نہیں ہوتی بھی ہم، اس لیے ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت۔ وہ بیچارے بھی بیمار ہیں، یہ بیماری ہے نا جی ان کے دماغ میں ہے کہ اما حرم نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہیں، یا انبیاء کے گستاخ ہیں، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، یہ ان بیچاروں کے دماغوں میں غلط فہمیاں بھری گئی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میں عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ میں آیا ہوں، کسی کام سے میں جدہ گیا، جدے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ جدے میں تو ایک نماز کا 1 ملے گا اور مکے میں 1 کا لاکھ ملے گا، تو کیا میں واپس آ کے مکے میں قضا پڑھوں تاکہ لاکھ ملے؟ بالکل غلط، آپ نے تو نماز کا وقت چھوڑ دیا۔ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، آپ کو فوراً جدہ ہے جس مقام پہ ہیں، جب نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز وقت پہ ادا کرو۔ اگر وقت پہ ادا نہیں کرو گے تو ادا الصلاۃ کا معنی ہی یہ ہے کہ اپنے اوقات کے خلاف نماز پڑھے۔ یہ اچھی ثواب کی نیت ہے کہ تم نے وقت ادا چھوڑ دیا، اب قضا آگے پڑھو گے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ جدے میں ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، آپ یہاں ہیں، جب نماز کا وقت ہو گیا بس اللہ اکبر فوراً نماز ادا کریں۔ اللہ کو منظور ہے، اللہ پھر حرم نصیب کرے۔ یہ معنی نہیں کہ حرم کے لیے ہم نمازیں قضا کرتے رہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اپنے ملک میں سال پوری نماز نہ پڑھو، یہاں آگے قضا کر لو، یہ زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ بالکل عقل سے مسئلے نہیں گھڑے جاتے۔ قرآن کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات، وقت کا خیال رکھو۔ ایک آدمی 11 بجے دن میں جو سو گیا تو وہ جناب مغرب کے قریب اٹھا، ظہر عصر قضا ہو گئی، توبہ بھی کرے اور دونوں نمازیں پہلے قضا کرے، پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے اس کے بعد مغرب پڑھے۔ کہتے ہیں جی مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہم جائیں گے تو میرا بھائی آپ مکے میں بھی مسافر ہیں، مدینے میں بھی مسافر ہیں۔ اگر اکیلے نماز پڑھیں گے تو 2 رکعت پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ جب تک آدمی کسی جگہ 15 دن رہنے کی، اقامت کی نیت نہ کر لے وہ مسافر رہتا ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ دگانا پڑنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے نیت کر لی کہ 15 دن میں رہوں گا لیکن پھر نہیں رہ سکے، لیکن پھر نماز پوری پڑھیں گے۔ اچھا آپ نے نیت نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ ہم نے جانا ہے جی 2 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد، 6 دن بعد، ٹکٹ نہیں ہوئی، سیٹ نہیں ہوئی، 15 دن کے 20 دن لگ گئے، تب بھی آپ مسافر ہوں گے کہ آپ کی نیت ٹھہرنے کی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں کرسی میں بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا، نیند کا غلبہ آیا اور میرے ہاتھ سے قرآن چھوٹ کے گر گیا۔ کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، آپ کی نیتوں کو اللہ جانتے ہیں، نعوذ باللہ آپ نے کوئی توہین سے گرایا تھوڑا ہے۔ اللہ کے قرآن کو اہانت میں گرانا جو ہے پھر تو بہت بڑا گناہ ہے۔ توبہ کرے، استغفار کرے اور دوبارہ کلمہ شہادت پڑھے، لیکن اتفاق سے گر گیا، اٹھا رہے تھے گر گیا، نیند میں گر گیا، کوئی بات نہیں۔
اگر جناب احرام کی حالت میں چوٹ لگ گئی اور انگلی سے خون نکل آیا، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس اس خون کو صاف کرو، وضو کرو، اپنی عبادت کرو۔ اگر ہم احرام کا کپڑا کندھے پہ ڈالتے ہوئے کسی دوسرے کے منہ میں مار دیا تو اس سے معافی مانگو، اس کو تکلیف پہنچائیے آپ نے۔ ایک آدمی زندہ ہے، اس کے لیے ہم طواف اور عمرہ کر سکتے ہیں، کیا وہ معذور ہے؟ اگر معذور نہیں ہے تو کیا اس نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ طواف کرو؟ وگرنہ آپ اپنے لیے کریں اور اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ یہاں حرم شریف میں صفوف متصل نہیں ہوتی، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، اگر مجبور ہو تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، دور ہو کے گزریں۔ اگر ایک آدمی کو 8 گھنٹے گزر گئے، احرام کھول دیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، سر نہیں مڈایا، سب سے پہلے تو سر مڈاؤ نا، اس کے بعد اگر دم کی توفیق نہیں ہے تو صدقہ کر دیں انشاءاللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، اور آئندہ احتیاط کرو۔ کہتے جی کہ میرے والد حج پہ آئے تھے اور کنکریاں مارتے ہوئے شہید ہو گئے، اللہ کی مرضی، اللہ کا، یہ بہت بڑا ثواب ہے کہ آدمی حج میں ہے، احرام باندھا ہوا ہے، سنت پہ عمل کر رہا ہے اور موت آ گئی، موت تو آنی ہے نا، سبحان اللہ، اس کے لیے قربانی اگر اللہ نے توفیق دی ہے کر دو، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ قرآن حکیم میں اللہ کے علاوہ لفظ خدا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، وہ قرآن میں کیسے آ جائے؟ قرآن تو عربی ہے، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ لہذا اگر ترجمے میں خدا کہا جاتا ہے تو کیا حرج ہے؟ انگریزی میں وہ تو خدا بھی نہیں کہیں گے، اللہ بھی نہیں کہیں گے، گاڈ کہہ دیں گے۔ اسی طرح جیسے اسرائیل، جبرائیل، میکائیل مانا عبداللہ، ایل مانا اللہ، اور اسر مانا عبد، اور میکائیل مانا عبد، اور جبر مانا عبد، مانا ہوگا عبداللہ۔ تو ترجمے میں اگر خدا کہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ کہیں تو سبحان اللہ زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال جی اللہ کریم ہے، بالکل اللہ کریم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فارسی والوں کی دعا قبول نہیں کریں گے، یہی معنی ہے اللہ کریم ہونے کا۔ جو ہندی میں کہیں گے بھگوان، اچھا مسلمان ہے لیکن بھگوان کہہ دیتا ہے، گاڈ کہہ دیتا ہے، خدا کہہ دیتا ہے، اللہ کہہ دیتا ہے، داتا کہہ دیتا ہے، تو ترجمہ ہے اس چیز کا۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں اردو ترجمے کے قرآن نہیں ملتے، اس مسئلے کو حل کرائیں۔ یہ مسئلہ اللہ حل کر سکتا ہے، بندے کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری قوم کو یہ شرف ہے، انشاءاللہ قرآن رکھیں گے اٹھا کے گھر لے جائیں گے، تو کتنے رکھے آ کر؟ اور کوئی ملک والا قرآن اٹھا کے نہیں لے جائے گا، پڑھے گا، رکھ دے گا تو رہیں گے۔ ہمارا تو انشاءاللہ نظر آیا نہیں اور غائب اللہ کی رحمت سے، ورنہ ہر قسم کے قرآن رکھے جاتے ہیں تو ہماری ہمت ہے، ہم لے جاتے ہیں ساتھ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے، میں پھر بھی کہوں گا کہ اور زیادہ رکھیں، لیکن کچھ تم بھی احتیاط کرو کہ جس پہ وقف حرم کی مہر ہو وہ حرم کے بغیر باہر نہیں جا سکتا۔
کہتے جی کہ جہاد کے کیا احکامات ہیں، کتاب الجہاد پڑھ لیں. اب یہ موقع تو نہیں کہ احکام بیان کرنے بیٹھے آدمی. بعض لوگ جو ہیں یہاں قرآن شریف ایسے قدم پہ رکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ادب کی توفیق دے. اگر ان کی نیت میں بے ادبی ہے تو خدا بچائے، اور بعض لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے نہیں بیچارے. اللہ ان کو ہدایت دے. بہرحال احتیاط کرنی چاہیے. قرآن ادب سے رکھیں، اونچی چیز پہ رکھیں اور ادب سے پڑھیں. اسلام کی تبلیغ کے لیے پمفلیٹوں کی ضرورت ہے، کم ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ہر جماعت، ہر کام، ادارہ، رابطہ عالم اسلامی عربی میں 13 زبانوں میں پمفلٹ شائع ہو رہے ہیں. لیکن پڑھنے والا بھی ہو اور عمل کرنے والا بھی ہو. اپنی طرف سے تو ہر آدمی کوشش کر رہا ہے، باقی اب قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے. کہتے جی کہ بعض لوگ جوتے اپنے آگے رکھ لیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. کیا کریں؟ لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، کریں کیا؟ کوئی حرج نہیں. وہ جوتے کو سجدہ تھوڑا کر رہے ہیں. یہ اب کعبہ ہمارے سامنے ہے تو ہم اسی کوٹھے کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی کل یہ دیواریں نہ ہوں تو ہم سجدہ نہیں کریں گے. اگر ہم اونچے ہو جائیں وہاں تو دیوار ہوتی نہیں تو پھر بھی ہم سجدہ نہیں کریں گے. سجدہ تو اللہ کے حکم پہ ہم کر رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر جوتا سامنے رکھا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی جوتا سائیڈ میں رکھے اور بائیں طرف رکھے. اگر دونوں طرف آدمی حضور نے فرمایا دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھے تاکہ ادھر والے کو بھی تکلیف نہ ہو، ادھر والے کو بھی تکلیف نہ ہو. اور نماز تو ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ زمزم لے جاتے ہیں ایئرپورٹ پر اور اس کا زمزم جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ وہاں چھوڑ دیتے ہیں تو اور اٹھا لیں، پی لیں، کوئی بات نہیں. وہ بھی اسی نیت سے چھوڑ دے کہ بھی میں نہیں لے جا رہا، جس کو چاہیے لے لو. ایک آدمی کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، سب سے پہلے توبہ کرے اور اس کے بعد جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ حضور پاک کی جب نماز قضا ہوئی تو حضور نے ادا بھی فرمائی، صرف توبہ کا حکم نہیں دیا. ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے سفر میں تشریف فرما تھے. حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال خیال رکھنا، وقت پہ اذان دے کے جگہ دینا، قافلہ تھکا ہوا ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اونٹ کی پلان تھی نا، میں نے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ جو ہی صبح صادق ہوگی تو میں اذان دے دوں گا. غلبنی النوم، مجھے نیند کا غلبہ ہو گیا، میں سو گیا. حضور پاک پہ بھی نیند کا غلبہ ہوا، صحابہ بھی سو گئے. سب سے پہلے حضور بیدار ہوئے جب سورج نکل آیا اور دھوپ نکل آئی. تو حضور نے فرمایا کہاں ہے بلال؟ بلال کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے کہا حضور جیسے اللہ نے اپنے نبی کو سلا دیا ہے تو بلال کی کیا طاقت ہے؟ جب اللہ کا نبی سو گیا تو بلال تو خادم ہے، میں بھی سو گیا. حضور نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادی، اس وادی سے نکلو، ان بها شیطان، یہاں ہماری نماز چلی گئی ہے. تو دوسرے آگے جا کے پھر حضور نے وضو فرمایا، قضا فرمائی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز اگر رہ جائے تو قضا بھی کرو. ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں یاد ہی نہیں کہ کتنی قضا ہوئی، تو پھر توبہ علاج ہے. جب توبہ کریں گے تو اللہ تو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ جو ہے وہ معاف فرماتے ہیں. تو بہرحال نماز کی کوشش کیا کریں. اچھا، یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نماز نہ ہو معلوم ہوا کہ شیطان کا ڈیرا ہے. حضور نے فرمایا ان هذا الوادی بها شیطان. اب آپ دیکھیں نا بڑے بڑے بنگلے ہیں لیکن نماز نہیں ہے تو معلوم ہوا وہ شیطان کے گھر ہے. اگر مسلمان کا گھر ہوتا تو کبھی تو اللہ کی آواز آتی نہیں. اگر میری بیوی آئی تھی وزٹ ویزے پہ، بچہ جو ہے وہ 7 سال کی عمر کا تھا، اس نے خود تو احرام باندھا لیکن بچے نے نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں جب تک بچہ بالغ نہ ہو، شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے.
لیکن باندھ لیتا تو اچھی بات، ایک عمرہ نفلی مل جاتا، والدہ کو بھی ثواب ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، ایک عورت نے چھوٹا بچہ دودھ پینے والا ایسے پکڑ لیا اور حضور کے ایسے سامنے کیا، لہٰذا حج یا رسول اللہ، اس چھوٹے بچے کا بھی حج ہو جائے گا، اور بھلا کیا ضرورت، اس کا حج بھی ہوگا تو یہ ثواب بھی ہوگا۔ کہتے جی آپ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب ہو، میرے کہنے پر کون سا تم نے عمل کر لیا ہے، باقی لکھے پہ کرو گے؟ ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، تم سنتے سنتے چلے جاؤ گے، باقی جس کو ہدایت اللہ نے دینی ہے دینی ہے۔ بہرحال کتاب کا نام ہے دروس حرم۔ یہ حرم کے جو درس ہیں نا، بعض شاگردوں نے جمع کیے ہیں کیسٹ سے، اور کتابی شکل میں وہ چھپے ہیں 4 جلد، دروس حرم اول، دوم، سوم، رابع۔ لیکن میں نے آج تک نہ پڑھے ہیں نہ دیکھے ہیں میری تقریریں، لیکن جمع شاگردوں نے کی ہے۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے، احرام جدے میں باندھا، دم پڑ گیا، اگر دم کے پیسے نہ ہوں 10 روزے رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حج اور عمرے کی کتابوں میں لکھا تھا خوشبو لگانے کے بعد، لیکن میں نے احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگائی۔ اگر بعد میں عضو کامل پہ خوشبو لگائی، مثلا پورے ہاتھ پہ، پورے سینے پہ، پورے چہرے پہ، پھر دم پڑ گئی۔ اگر تھوڑی تھی تو صدقہ کریں۔ وہ جو کتابوں میں لکھا ہے، معنی یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر کے بدن پہ خوشبو لگانا جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن جب نیت کر لے لبیک اللہم لبیک پڑھ لے تو پھر نہیں خوشبو لگا سکتا۔ کہتے جی کہ حدیث میں لکھا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھو تو آخر وقت میں بھی جبریل نے حضور کو نماز پڑھائی ہے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اسفروا بالفجر فإنها اعظم للأجر، صبح کو کافی روشن کر کے پڑھا کرو گے، اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ بھی حدیثیں موجود ہیں۔ منع یہ ہے کہ وقت میں پڑھو، وقت کے بغیر نہ پڑھو، اول میں پڑھو یا آخر میں پڑھو یا درمیان میں پڑھو۔ کہتے جی کہ روزہ مبارک پر جالی ہے، تو اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بڑی اچھی بات تھی، پھر دشمنوں نے تو سرنگ لگا کے قبر بھی کھودنی چاہیے تھی، پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ دشمنوں نے باقاعدہ سرنگ لگائی، میلوں سے نیچے سے آ رہے تھے وہ۔ اس کے بعد نور الدین زنگی کو اللہ نے ہدایت دی اور خواب دیکھا، اور پھر اس نے جا کے ان کو پکڑا، اس سرنگ بند کرائی اور پھر شیشہ ڈلوایا، اور پھر ساری اندر سے شیشے کی دیواریں کھڑی کروائیں تاکہ کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ اگر یہ جالی نہ ہو تو ہم تو سیدھا شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی شکر کرو کہ انتظام ہے، ورنہ تو ہمارا آدمی تو نماز بھی ادھر انشاءاللہ حضور کی مزار کی طرف کر کے پڑھتا۔ کہتے جی کہ ہم یہاں ہوٹل میں رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو حرم کے علاوہ راستے میں مسجدیں ہیں، پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ حرم والی ثواب تھوڑا ملے گا۔ ایک جگہ 1 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہا ہو، ایک جگہ 100 آدمی پڑھ رہا ہو، تو ثواب برابر تھوڑا ہوتا ہے۔ جتنے آدمی زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جتنا کعبہ قریب ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اب لوگ اتنے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ میرے بڑے دوست ہیں، بڑا تعلق ہے میرا ان سے، محبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، وہ اب لندن میں آباد ہیں۔ تو یہ سامنے جو انٹر کانٹیننٹل بنا ہے اس میں آگے ٹھہرے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ ظہر کی نماز میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم ہوٹل میں نہ پڑھ لیں، بہت دور جانا پڑتا ہے، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ نہ آپ مجھے بتائیں اس کا کوئی علاج ہے؟
یعنی حاجی جب حج پہ آتا ہے نا، اس کو اگر حرم کے اندر ٹھہرا دو نا، اس نے جا کے شکایت ضرور کرنا، کہے گا کہ مجھے جگہ تو خیر حرم میں ملی، لیکن رش بڑا تھا، لوگ آتے تھے، میں سو نہیں سکتا تھا، ڈسٹرب بڑا ہوتا تھا، اور وضو کے لیے نہیں پھر بھی باہر جانا پڑتا تھا نا، بڑی تکلیف۔ تو ایسے جن کے پاؤں میں مہندی لگی ہو نا، وہ نہ آیا کریں، یہاں آ کے نہ شکر ہونا جو ہے وہ زیادہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا۔ 2 دن 5 اسٹار ہولڈ میں ٹھہرے ہوئے عمرہ نہیں کرے گا، جی گرمی ہے، جی گرمی ہو، جی تم ایسے نرم مزاج ہو، کب اللہ نے تمہیں کوئی بلایا تیرے لیے کعبہ اداس ہو؟ مت آؤ۔ غور تو کرو نا کہ آمنہ کے لال نے جب عمرہ کیا، مدینے سے اونٹوں کا سفر کیا، پتہ ہے کھانے کو کیا ملتا تھا؟ سوکھی روٹی کے ٹکڑے، زیتون کا تیل اور کھجور کے دانے۔ تو بڑے نرم و نازک ہو تو اللہ کا کعبہ تمہارے بغیر بالکل آباد ہے، فکر نہ کرو، اور بالکل کعبے کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے بڑے آدمیوں کی۔ یعنی اندازہ کرو حرم کے دروازے پہ ہے، کہتا جی ظہر میں گرمی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم یہاں ہوٹل میں نماز پڑھ لیا کریں۔ میں نے کہا نہیں جی، آپ نے بڑی غلطی کی ہے، آپ لندن میں ٹی وی لگا کے وہیں پڑھ لیا، آپ ٹی وی سامنے رکھ لیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے، ٹی وی تمہارا امام پیچھے، ٹی وی کے اللہ اکبر، خدا کا خوف کرو، تم حرم میں آئے ہو، تکلیف برداشت کرو، حضور کی تکلیفیں یاد کرو، صحابہ کی تکلیفیں یاد کرو، اسی لیے تو اللہ نے حج رکھا ہے کہ تمہارا امتحان ہو، تم ہمت پیدا کرو، تمہارے اندر قوت پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اسلام کے لیے قربانی دینے کی توفیق پیدا ہوگی، ہمیں تکلیف ہوگی، اور پھر یہ سمجھو کہ جتنی توفیق ہوگی، تکلیف ہوگی، اتنا میرا ثواب ہوگا۔ دوران طواف جو ہے نظر نیچے رکھیں، کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں طواف نماز کے حکم میں ہے۔ کہتے جی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے نماز اصل سے پہلے لین جانے تم جانے، کو مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ سارا میں جا کے لین لگاؤں گا، کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں پاکستان سے حج سے 20 دن پہلے آیا تھا، میں نے حج کیا لیکن حج کی بکری نہیں دی، اب 2 آپ کے ذمہ ہو گئی، ایک حج کی بکری اور ایک نہ دینے کی وجہ سے، تب جب اللہ توفیق دے ادا کرے۔ ہم لوگ قطر سے آئے ہیں بس کے ذریعے، لیکن جب میقات پہ پہنچے تو وہاں پانی نہیں تھا، اس لیے ہم نے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، دم پڑ گئی، آپ میقات سے گزر گئے، پانی ہو نہ ہو وضو نہ کرتے، آپ وہیں چادریں باندھ لیتے، لبیک اللہم لبیک نیت کر لیتے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ احرام سے پہلے آپ وضو کریں، پانی ہو غسل کریں، پانی ہو وضو کریں، نہ ہو کچھ نہ کریں، ایسے بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک آگے وضو کر لیتے۔ اگر ایک آدمی نماز میں دونوں ہاتھ استعمال کر کے رومال بناتا رہتا ہے، حنفی مسلک میں عمل کثیر ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں کھیلا نہ کریں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کا نام ہے، قنوت کا نام ہے، اور قانتین کا معنی ہی یہی ہوتا ہے خاشعین۔ اگر دوران طواف چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا، کوئی دم نہیں، سورت فاتحہ پڑھے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی، یہ کہاں لکھا ہے؟ جس حدیث میں مقتدی کا لفظ ہو مجھے دکھا دو، میں بھی کل سے پڑھوں گا۔ حاضر کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا تو جاہل کرتے ہیں، اور جہاں مقتدی کا لفظ ہے وہ میں دکھاتا ہوں کہ مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تو تم چپ کرو، جو حضور نے سکھایا ہے، ہم تو حضور کے غلام ہیں۔
عرض کیا تھا بات کو سمجھیں کہ رفع یدین جو کرتے ہیں ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. یہ تو تم فتوے دے دیتے ہو نا کہ نماز بھی نہیں ہوتی اور یہ بھی نہیں ہوتا. ہم تو الحمدللہ سب کا ادب کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا تھا کسی ایک حدیث میں دکھا دو کہ حضور نے کرنے کا حکم دیا. اگر ہے دکھا دو. آپ بتا باقی ہاتھ باندھنے ہر جگہ جائز ہیں, سینے پر بھی جائز ہیں, فوق السرہ بھی جائز ہیں, تحت السرہ بھی جائز ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کو بلا وجہ جھگڑے کر کے عذاب میں نہ بدلو. باقی یہ نہ ہو کہ جو حدیث تمہیں مارا کھائے وہ تو ہوتی ہے کبھی, جو دوسروں کی ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. تو پھر قرآن پہ آ جاؤ اضافہ افان سے. تو اگر کسی آدمی پہ دم پڑ گیا ہے تو وہ کیسے ادا کرے؟ یا تو خود چلا جائے یا کسی مدرسے میں دے دے, وہ کر دیں گے انشاءاللہ. جنات تو حقیقت ہیں, قرآن میں موجود ہے یا معاشر الجن والانس. جنات مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں, بالکل پہنچاتے ہیں. اور علاج کیا ہے؟ اللہ کا قرآن, سورۃ البقرہ پڑھا کرو, آیت الکرسی پڑھا کرو, آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو. اللہ ان کے شر سے بچائے. باقی تعویذ وغیرہ کا میں تو قائل ہوں نہیں, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہو تو جائز ہے. لیکن میرا اپنا ایک طالب العلم کا خیال ہے کہ دور رہیں تو اچھا ہے, پھر آدمی بڑھ جاتا ہے حد سے. کہتے جی کہ نماز میں جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ, یہ مخاطب کا صیغہ ہے, تو قرآن میں جہاں جہاں مخاطب کا صیغہ ہے وہ آپ کیا کریں گے؟ فرعون نے کہا قال من ربکما یا موسیٰ. اب ہم موسیٰ کو خود ہم بھی کوئی کہہ رہے ہیں, تو مانا وہ قرآن کے لفظ نقل کر رہے ہیں. یہاں بھی وہ اللہ کا سلام نقل کر رہے ہیں, ہم خطاب نہیں کر رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جب روضہ مبارک پہ سلام کرے تو حدیث ابی داؤد میں جو آپ نے لکھی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو روضہ مبارک پہ جو دور سے پڑھتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچائیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الہ العالمین, حضور کی امت کو عزت عطا فرما, اتحاد و اتفاق عطا فرما, فتنوں سے محفوظ فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, قرض داروں کے قرض ادا فرما, اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما, اسلام کی عزت و بول بالا فرما, کفر کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں سے اپنے عذاب رفع فرما. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا, اللہم لا تہلکنا بذنوبنا, اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک, ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اللہم استرنا بسترک الجمیل, اللہم استر عوراتنا, آمن روآتنا, خفض لوآتنا. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم خرجا, ومن كل ضيق مخرجا, ومن كل بلاء عافيا. اللهم يسر امورنا وامور المسلمين, اصلح احوالنا واحوال المسلمين, اصلح اولادنا واولاد المسلمين, اصلح بيوتنا وبيوت المسلمين, اصلح لنا شأننا كلها, فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. صلى الله تعالى على خير خلقه